اور اکھاں کھول کے صحیح تے غلط دی پہچان دی توفیق عطا فرمائے، اور زمانہ بڑی کاری چال چل گیا۔ او جناب تانو دین تو دور کرنا چاہتے ہیں، وہ تانو یہ چاہتے ہیں کہ جناب انہوں آپس وچ لڑا کے، آپس دے معاملات اختلافات پا کے تے جناب اسی حکومتاں بھی کرتے رہیے اور بیرونی ایجنٹ بھی انہاں دے مسلط کرتے رہیے۔ تو سا ہن جاگ کے کہنا کہ اسی حضور دے دین واسطے جاگ چکے ہیں، ساڈیاں اکھاں کھل چکیاں اور صحیح اور اچھے اور برے دی تمیز کرن دا سانو احساس ہو چکیا۔ ہن وقت آ چکیا پاکستان دے اوتے کہ اسی حضور دا دین تخت تے لے آئیے۔ دب کے نعرہ لاؤ تاجدار ختم نبوت۔ آج پوری امت ذلیل کیوں ہے؟ لوگ کہتے ہیں جی آپ بڑی سخت باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کہا اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، اقبال تو سخت باتیں نہیں نہ کرتا، اس کے تو تصور سے یہ پاکستان بنایا۔ علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، مولویوں کی بات ہی نہیں کرتے تاکہ تمہیں تکلیف ہی نہ ہو۔ اس حلیے کی تکلیف ہے، اس حلیے کی عالم کفر کو بھی تکلیف ہے اور اس کے سارے گماشتوں کو بھی تکلیف ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی آج بھی امت اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اپنانے میں اتنی دلیر اور اتنی طاقتور ہے کہ ہر ظالم کی آنکھ میں اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے، اس داڑھی کو، اس پگڑی کو، اس حلیے کو بدنام کرنے کے لیے پتہ نہیں کفر نے کیا کیا سازشیں کی۔ کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بڑی مدتوں بعد ایک درویش آتا ہے جو دل و نگاہ سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہے اور پوری امت کو سمجھا کر جاتا ہے کہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی کس طرح ہے اور محبت کو لوگوں تک پہنچانا کس طرح ہے، اور اگر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر کوئی وقت آ پڑے، کوئی ضرورت پڑ جائے تو پھر اس کے اوپر ڈٹ کر پیرا دینا کس طرح ہے کہ یہاں تم نے بات کرنی ہے عالم کفر وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا، وہاں گھر بیٹھ کر کانپے گا۔ ہم نے بات کرنی نہیں، ہم نے پوچھنی ساری باتیں اقبال سے، اس لیے کہ جناب اس حلیے سے تکلیف ہو گئی ہے کہ جی یہ مولوی کون ہوتے ہیں جو سیاست کریں، مولوی کون ہوتے ہیں جناب ان کا تو مسجد میں اللہ اللہ کام کرنا ہے اور اللہ اللہ کرے جناب، مسجد میں بیٹھو کر تسبیحاں پھیریں، نمازیں پڑھائیں، بچوں کو پڑھائیں، ہاں سب کام کریں گے اور ساتھ میں امت کی سیدھی راہ بھی ڈھونڈیں گے اور سیدھے رستے بھی نکالیں گے۔ یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے ان بچوں کو قرآن کی تعلیم دی ہے، یہی مفتی صاحب ہے جنہوں نے بچوں کو ابھی بتا رہے تھے کہ جناب پی ایچ ڈی اور اسکالر بنائے ہیں اور جناب وکلاء تیار کیے ہیں، یہی مفتی صاحب ہے۔ ہر کام مفتی صاحب کریں گے انشاءاللہ۔ اس مسلح امامت پر بھی کھڑے ہوں گے اور اس امامت پر بھی کھڑے ہوں گے جس بارے میں اقبال کہتا ہے آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، آ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہندا پہلے بدر جانا پیندا، پہلے احد جانا پیندا، پہلے خندق جانا پیندا، پہلے مریسی جانا پیندا، پہلے مستلق جانا پیندا، پہلے تبوک جانا پیندا، پہلے جناب جرموک جانا پیندا، پہلے قادسیہ جانا پیندا، پھر کیسر و کسرا دیاں خزانے پیرا چاندے۔ گھر بیٹھے نہیں کو جاؤندا، تسی گھر بیٹھے کرو جناب ہم بڑے کشمیر ہماری شارک ہے، اور جب شارک پر قبضہ ہو جائے تو آپ پھڑکو بھی نہیں۔ آج کسی کی ابھی کھڑی کر کسی کی شارک پر ہاتھ رکھ لیا جائے تو وہ 1 منٹ کے بعد جناب تڑپنا شروع ہو جائے گا، اور تمہاری شارک پر ہندو آ کر بیٹھ گیا تمہیں جوں بھی نہیں رنگی، تم کہتے ہو آدھا گھنٹہ دھوپ پر کھڑے ہو جاؤ، آدھا گھنٹہ جناب احتجاج کرو، روڈوں پر کھڑے ہو کر کشمیر واپس ملا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جی مولوی جذباتی باتیں کرتے ہیں۔ مولویوں کے بارے میں ایک تصویر بنائی گئی کہ جناب جب بغداد لٹ رہا تھا تو مولوی ایک مسواک کے اوپر لڑ رہے تھے، جب سکوت ڈھاکہ ہو رہا تھا تو مولوی اس بات پر لڑ رہے تھے کہ مونچھ میں سفید بال آ جائے تو جناب اس کو نکالنا چاہیے کہ نہیں۔ میں نے کہا تم جھوٹ بولتے ہو، مولوی اس وقت بھی یہ باتیں نہیں کر رہے تھے۔ چلو وہ باتیں ماضی ہوئی، نہ ہم اس میں تھے نہ تم تھے۔ آج کشمیر لٹ رہا ہے، آج جناب فلسطین لٹ رہا ہے، آج پاکستان کا ہر مظلوم پس رہا ہے۔ آسان نہ رسمن آئے بیٹھے ہیں نہ رسمن کوئی کام کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان دی قیادت نے اور تحریک لبیک پاکستان دی تاریخ گواہ کہ نہ رسمن کوئی نہیں کیتا، کوئی کام بھی رسمن نہیں کیتا۔ جڑے رسمن آئے سن وہ رستے تو ہی واپس چلے گئے، ہم سر پھروں کے ساتھ کوئی سر پھرا چلے۔ رسمن جڑے آئے سن وہ کہنے سن جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا، شام نو کہنے سن چلو جی گھر چلیے۔ بابا جی نے کہا کدھر گھر چلیے، تسی کیا جینا ہوگا مرنا ہوگا دھرنا ہوگا، ختم نبوت دا قانون واپس ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں بس اتنا ہی احتجاج ہوتا۔ بابا جی نے کہا بچے لگ دو انجے احتجاج نہیں ہوتا، ہوں اسی اتنے ہی بیٹھے ہاں، ہوں سفیر بھی لان گے تو گھر جاواں گے، ہوں جناب ختم نبوت دیا ساریاں شکاں بحال کرن گے تو گھر جاواں گے۔ اور خالی یہی نہیں، لوگ کہتے سن کہ جناب آپ بڑے
پرتشدد ہیں، آپ اپنی روڈوں پر نکل کر احتجاج کرتے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بابا جی یہ مسئلہ بھی حل کر کے گئے قوم دا. بابا جی نے اصلا مسئلہ حل کے کہنا جی گستاخی تو باہر کے ملک میں ہوتی ہے، آپ یہاں نکلتے ہیں تو یہاں احتجاج سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بابا جی نے کیا جڑے پہلے نکلتے سن نا اور رسمن نکلتے سن، اسی نکلے ہیں دین دل نال تے دین ایمان دے نال تے اپنی جان تو ود کے. بابا جی تھے پاکستان جے گجر خان کراس نہیں سی کیتا تے گیرٹ ویلڈر ہالینڈ چ کہندا سی کہ میرے پیو دی توبہ میں گستاخانہ واپس لینا. اے ساریاں رسماں بابا جی توڑ کے گئے، اے ساریاں رسماں تے رسماں تو باہر نکل کے حضور دے دین نال کھڑے ہو. اسی کوئی رسمن نہیں آئے بیٹھے، نہ رسمن اسی کردے ہاں. اور بابا جی دس کے گئے کہ جنہ رسمن حضور نو منیا نا او مقام احد تک، مدینہ پاک تو مقام احد 3 میل ہے. 3 میل ہے، جڑے حاجی جاندے نے کو پوچھو مدینہ پاک تو مقام احد 3 میل ہے تے جنہ رسمن منیا سی نا او 1.5 میل. عبداللہ بن ابی منافق اپنے یاراں نو لے کے واپس آ گیا سی تے جنہ دل ایمان جان تو ود کے منیا سی. میرے آقا مولا نے پوچھا بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں؟ سلح بالا من شیتا وقتا ہے بالا من شیتا سالم من شیتا آدے من شیتا خذ من اموالنا ما شیتا وعدنا ما شیتا. یا رسول اللہ بدر تے کھڑیا، حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیاں گے، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیاں گے. گھوڑے سمندر وچ پان دا مطلب تسی جان دیو تے کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑن دا مطلب اج انجی ہے جویں کوئی اسی اٹھ کے کہیے اسی رشیا تے جناب امریکہ نہ جنگ چھیڑنی، اسی طرح جویں رشیا تے چائنا نہ جنگ چھیڑنی، یا جناب اس طرح دے سپر پاور ملکاں نال جڑے اپنے آپ نو کہندے ساڈے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے. اے یاد رکھنا مسلمان دے نزدیک صرف سپر پاور رب دی ذات ہے، بس اس تو علاوہ وہ کسے نو سپر پاور نہیں مندا. جڑا اپنے آپ نو سپر پاور کہن مسلمان پھر انہاں نو لمیا پا کے رکھ دیندے. مسلمان دے نزدیک سپر پاور صرف رب دی ذات ہے. اے صحابہ نے حضور دی محبت وچ بات کے گل کیتی، یا رسول اللہ تسی حکم دیو اسی کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ دیں گے، تسی حکم دیو گھوڑے سمندر وچ پا دیں گے. تے علامہ اقبال کو پوچھتے ہیں علامہ اقبال انہاں کیڑے گھوڑے سمندر وچ پانے سن؟ تاریخ تے حدیث دی کتاباں تے دستیاں انہاں کو 2 گھوڑے سن یا 1 تلواراں 8 بندے 313. تے اقبال کہندا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان اس باہرو بر درگوشائے دامان اس. اقبال کہندا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دیاں ساریاں نعمتاں اس دی جیب وچ موجود ہوندیاں. اور پھر حضور دی محبت وچ اسلام دی سر بلندی وچ اگے ود کے گل کیتی، رب نو اے بھی ادا پسند آ گئی. حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ صحابہ نے گھوڑے سمندر وچ پا دیتے. پھر علامہ اقبال بولیا کہندا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اور اقبال کہندا کہ جدو انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت جدو گھوڑے سمندر وچ پائے نا تے اس موقع تے پھر ایک گل یاد آندی، انہیں کیا کی؟ اقبال کہندا کہ ہمیشہ یاد رکھنا جذبے سواراں چاہندے سواریاں چ نہیں ہوندے، جذبے اتنے قیادتاں چاہندے تھلے تے سارے جذبہ موجود ہے. اس واسطے اے کوئی غلط فہمی دا شکار نہ ہوئے کہ پاکستان دے نظریے نو بدل کے کوئی تبدیلی دے نا تے کوئی ترقی دے نا تے کوئی جناب روٹی کپڑے مکان دے نا تے پاکستان دے نظریے نو تبدیل کر رہے گا. جدوں تک ایتھے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن والے جیندے اس پاکستان دے نظریے نو تبدیل نہیں ہون دیاں گے. میں تانوں سچی گل دس رہا، تسی سمجھدے ہو کہ یہ صرف لفاظی دے طور تے آئے. یقین جانو اسی تواڈے ایمان اور نظریاتی سرحداں دے محافظ بن کے آیا. تسی سانو جو مرضی آکھدی رہے، قوم بھی آکھدی رہے، اج کہندے جی او بابا جی بڑے بڑے آدمی سن جی، او بابا سمجھ ہی نہیں آیا کسے نو. میں کہا گل اے کہ اس قوم دے اندر ہے تے بڑی دم خم، لیکن ایک بڑا سیاپا، ایک بڑا روڑا اے کہ اس قوم نو منان واسطے نہ پہلے مرنا پیندا بندے نو. جدو بندہ مر جانا پھر یہ کہندے او بڑا تگڑا بندہ سی جی، او بڑا حق بیان سی جی، او بڑا سچا سی جی، او بڑا ظالم دے اگے کھڑن والا سی جی، او کسے دے اگے نہیں جھکیا. او جھلیو اج بھی اسی تہاڈی نظریاتی سرحداں دے اوتے کھڑے ہاں. اے تہاڈے پاکستان نو ویچن تے تلے ہوئے، اے IMF دے غلام، FATF دے غلام، اے جناب بیرونی امداداں دے بھیک منگن والے، اے سارے مینوں اے تسی دسو، تسی تے میں اپنی کما کے کھاندے ہاں، مزدور اپنی مزدوری کر کے کھاندا، نوکری پیشہ اپنی نوکری کر کے کھاندا. اے جڑے سارے قرضے آ رہے ہیں جا کدھر رہنا؟ 70 سال ہو گئے تو انو ہر کوئی ہر نویں نعرے تے لٹن آیا. کوئی جناب آیا کہ جناب ہم ریاست مدینہ بنائیں گے، بن گئی ریاست مدینہ. جناب شراب خانے کھل رہے ہیں او بلوچستان دی سرزمین تے جڑی باب الاسلام ہے اور قدیم الاسلام ہے. جناب سندھ دی دھرتی تے بلوچستان دی دھرتی جڑی قدیم الاسلام ہے جتے اوائل چ اسلام آیا، انہاں دھرتیاں دے اوتے شراب خانے کھل رہے ہیں. اور جناب ایتھے
عورت مارچ دے نا تے اسلام آباد دی روڈوں تے آزادیاں منگیاں جا رہی ہیں، اور پھر بڑیاں آزادیاں جناب، اس سے بھی آزادی، اس سے وہ تو زبان تے لے آنا بھی جناب ڈر لگدا اے ملک نو کیڑے پاسے لے کے جا رہے ہیں۔ واسطے تانوں اے پیغام دینا آیا، لمبیاں چوڑیاں تقریراں سنان دا وقت نہیں، او علماء تانوں سنا گئے اور ساریاں گلاں مولانا فیضان الحسن صاحب باقی سارے تانوں سنا رہے ہیں۔ اسی تانوں اے دسن آیا بھائی اج بھی اکھاں پٹ کے کھول کے دیکھ لو کہ حق کیے تے باطل کیے، اج بھی منافقت دی سیاست اور جناب جھوٹیاں دی سیاست، اور سارا جدو ملک نو لٹن دی باری آوے سارے اکٹھے، اور جدو انہاں دے مفادات الگ ہو جان پھر ایک نون والا، ایک پیپل پارٹی والا، ایک جناب بلے والا، ایک شیر والا، ایک فلانا، اور اج جدو ذرا کہ انہوں جھٹکا لگے تے سارے اکٹھے ہو جاندے، کدی پی ڈی ایم دی شکل وچ، کدی کنی شکل وچ، کدی کنی شکل وچ۔ اے میں تانوں دس دیاں ایک جماعت اجے گھاٹے، ایک جماعت او گھاٹے، جس دن وہ اقتدار تو تھلے آئی تے وہ بھی پی ڈی ایم دی لائن کھڑی ہونی، اس دا نام تحریک انصاف ہے۔ میں تانوں سچی گل دس رہا، ایک چوراں نے رل کے ونڈ لائی ہوئی ہے کہ پہلے تو کھا پاکستان نو، پھر میری واری، پھر ان دی واری، پھر گھوم کے پہلے دی واری، پھر دوسرے دی واری، پھر تیسرے دی واری۔ اس واسطے واپس آ جاؤ، اپنے نظریات نو سمجھو اور لوگاں نو دیکھو کہ تواڈے نال مخلص کون ہے۔ اے تانوں ایک چھوٹا جا آگے نعرہ لا دیں جی تانوں گلیاں دیاں گے، نالیاں دیاں گے، جناب سڑکاں دیاں گے، اے تا حق ہے ریاست دا دینا؟ کون روک سکتا؟ نالی دینا ریاست دا حق نہیں، روڈ دینا ریاست دا حق نہیں، روٹی دینا ریاست دا حق نہیں، پانی صاف دینا ریاست دا، اے تا ریاست دے بنیادی حقوق ہیں۔ انہاں نو پوچھو اے تا ساڈے حق ہیں، اے تسی روک ہی نہیں سکتے۔ ساڈا تہاڈا ریاست دا کام، ساڈا مطالبہ ہے وے کہ اس ریاست دے اندر وہ نظام لے کے آؤ جس نظام واسطے اس ریاست کو اسی حاصل کیتا، جس نظام واسطے 10 لاکھ مسلمانوں نے قربانی